بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ یاد رہے کہ پیچھے صلاۃ قصر کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کی پہلی وجہ سفر اور دوسری وجہ حالت جنگ عین میدان کارزار میں بیان ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب آپ صلاۃ ختم کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح سے کرتے رہو کہ تمہارا کوئی حال ذکر الہی سے خالی نہ ہو۔ اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ منقطع نہ ہو، اللہ کا ذکر جاری رہے، ذکر کرتے رہو۔ اور بارہا یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ایمان قبول کرنا اور اس کی قلبی تصدیق بھی ذکر الہی ہے۔ جو بھی عمل ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں وہ عملاً ذکر ہے۔ جو بھی نماز، تلاوت یا تسبیحات زبان سے ادا ہوتی ہیں وہ زبانی ذکر ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کا مطالبہ کچھ اس سے بہت زیادہ کا ہے کہ صلاۃ قصر کی اجازت دی جا رہی ہے عین حالت جنگ میں، جب سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، آتش و آن کی بارش ہو رہی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، تو فرمایا نماز کو چھوڑو نہیں، 2 رکعت آدھی فوج حضور کے ساتھ یا امام کے ساتھ ادا کر لے، اور 2 رکعت ادا کر کے چلی جائے محاذ پر، اور دوسرے آدھے جو ہیں وہ دوسری 2 رکعت میں شامل ہوں، صلاۃ قصر کر لیں لیکن چھوڑی نہ جائے۔ اس سے آگے ارشاد ہوتے جب نماز پوری ہو جائے، چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اوقات معین ہیں، جس کا طریقہ کار معین ہے، جس کی عبارات تک اور تسبیحات تک اور تکبیرات تک معین ہے، تو ظاہر ہے نماز تو ختم ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہو جائے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ختم نہ ہو، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہوتا رہے۔ کھڑے ہو ذکر ہوتا رہے، بیٹھ جاؤ ذکر ہوتا رہے، لیٹ جاؤ۔ علی جنوبکم، اور حالت جنگ میں تو آدمی زخمی ہو کر بھی اپنے پہلو پہ گر جاتا ہے، اس حال میں بھی ذکر الہی میں انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ صورتحال سوائے ذکر قلبی کے ممکن نہیں ہے، ذکر لسانی اس میں ساتھ نہیں دے سکتا،
ذکر قلبی کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ حکم بجا لایا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر قلبی نص قرآنی سے بندے مومن پر مرد ہو یا عورت ہر حال میں فرض ہے، ضروری ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں۔ بندے اور مالک کا رشتہ مالک کی طرف سے تو بے پناہ قسم کا ہے، وہ خالق ہے، ایک رشتہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے پیدا کیا، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے، ہر لمحہ ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے، اس کی طرف سے تو رشتہ برقرار ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ نگاہ اس کی عطا ہے، جو سن رہے ہیں یہ قوت سماعت اس کی عطا ہے، ہم بول رہے ہیں قوت گویائی اس کی عطا ہے، اور ہر لمحہ وہ قوت عطا کر رہا ہے۔ کسی بھی لمحے روکی جا سکتی ہے، لیکن وہ عطا کا بے شمار اس کے رشتے کرم کے ہر فرد کے ساتھ ہیں، لیکن فرد کا رشتہ کیا ہے ذات باری کے ساتھ؟ ایمان لایا، ایمان کا رشتہ ہے، ایک عمل ہے، ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد جب اس کا تعلق اللہ سے ابدیت کو استوار ہوا، اس نے اللہ کی حمد کی، اس کی ایک حد ہے، اس نے صلاۃ ادا کی، اس کی ایک حد ہے، اس نے روزہ رکھا، اس کی حدود معین ہے، اس نے حج کیا، اس کی حدود معین ہے۔ فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے تعلق جو ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت کا تعلق وقتی نہیں ہے، اس کی رحمت کا تعلق دائمی ہے، مسلسل ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کھربوں خلیوں سے انسانی وجود بنا ہے، ہر خلیہ اپنے جیسا ایک خلیہ بنا کر معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ خلیہ اپنے جیسا بنا کر معدوم ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک، آنکھیں، کان، ناک، زبان، دانت، ہڈیاں، گوشت، پوست، دل، پھیپھڑے، جگر، معدہ، ہر چیز انہی خلیوں سے مرتب ہے۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی خلیہ 6 مہینے سے زیادہ انسانی وجود کا حصہ نہیں رہتا، یعنی 6 مہینے بعد جو انسانی وجود ہوتا ہے اس میں کوئی وہ خلیہ شامل نہیں ہوتا جو 6 مہینے پہلے تھا، سارے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی نئے بنتے رہتے ہیں، پرانے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ایک نظام حیات ہے، ایک اندازہ ہے سائنس کا کہ 2.5 کھرب خلیے ہوتے ہیں۔ 2.5 کھرب کی آبادی میں موت و حیات کا سلسلہ ہر لمحے جاری رہتا ہے، لاکھوں خلیے ہر لمحے مرتے ہیں، لاکھوں نئے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس تبدیلی میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، پرانے خلیے مر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، تو نگاہ لرز جائے، آواز میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، قوت سماعت مجروح ہو جائے، چلنے پھرنے کی طاقت لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ یہ تبدیلی مسلسل ہو رہی ہے، لیکن جو قوتیں ودیت کر رکھی ہیں اور عطا کر رکھی ہیں انسان کو، وہ مسلسل کام کر رہی ہیں۔ خلیے آنکھ کے تبدیل ہو رہے ہیں، نگاہ میں فرق نہیں آتا، زبان کے خلیے بدل رہے ہیں، قوت گویائی میں فرق نہیں آتا، دماغ کے خلیے بدل رہے ہیں، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں فرق نہیں آ رہا۔ اس کی عطا تو بے پایاں ہے اور ہر لمحہ ہے، اور بندہ چند لمحے، چند سجدے کر کے 2 رکعت فرض پڑھ کے جمعے کے فارغ ہو گیا، اور پھر وہ اگر نمازی بھی ہے تو عصر تک اسے یاد ہی نہ کرے، فارغ پھرتا رہے۔ فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہو کہ جہاں تک تمہارے لینے کی بات ہے اور اس کے کرم کی بات ہے تو وہ الگ دوام ہے، ہر لمحے اس کی ربوبیت
عطا کیے جا رہی ہے، ہم لیے جا رہے ہیں، تو فرمایا میری یاد کو بھی دوام بخشو اور تمہارا کوئی حال، یہ جو بہانے بناتے ہیں نا جی، نماز پڑھی تو ذکر ادا ہو گیا، ذکر کا حق ادا ہو گیا، اللہ کریم فرما رہے ہیں وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، حالت جنگ میں نماز پڑھی، قصر پڑھی، 2 رکعت پڑھی۔ اب ظاہر ہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میدان کارزار میں جائیں گے، فرمایا لڑتے رہو لیکن ذکر میں غفلت نہ آئے، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سوار ہو یا پیدل ہو، آرام کرنے کے لیٹ گئے ہو یا زخمی ہو کر گر گئے ہو، لیکن میرے ذکر میں ایک پل بھی غفلت نہیں آنی چاہیے کہ جو کچھ میں عطا کر رہا ہوں اس میں کوئی پل خالی نہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ میری طرف سے تم پر بے کراں عنایات کا سمندر اڑیلا جا رہا ہے۔ اس کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارا دل بھی میری یاد سے کبھی غافل نہ ہو، تمہارے روئیں روئیں سے میرا نام نکل رہا ہو اور تمہارے وجود کا ہر سیل اللہ اللہ کر رہا ہو۔ اگر 2.5 کھرب سیل ہیں تو ایک لمحے میں 2.5 کھرب بار اللہ کی آواز آنی چاہیے وجود سے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب جنگ ختم ہو جائے، اطمینان ہو جائے، مطمئن ہو جاؤ، زمانے امن آ جائے، یا اللہ زمانے جنگ میں تو یہ حال ہے، تو جب زمانے جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو گئی، اطمینان ہو گیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، تو اپنا وہ عمل جاری رکھو، عبادت کو بھی قائم رکھو، لیکن یاد رکھو عبادت وقت سے فرض ہوتی ہے۔ اگر ظہر کا وقت نہیں ہوا اور کوئی کہتا ہے مجھے جلدی ہے جی، ابھی زوال آفتاب نہیں ہوا لیکن میں ظہر پڑھ لوں کہ پھر مجھے فرصت ملے نہ ملے، تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ وقت گزر جائے نہ پڑھی جائے تو قضا ہو سکتی ہے، وقت پر پڑھی جائے تو ادا ہوتی ہے، وقت سے پہلے پڑھی جائے تو اس کا کچھ بھی نہیں بنتا، وہ کسی کھاتے میں نہیں، کیونکہ کتاب موقوتا، جب اس کا وقت ہوگا تب وہ فرض ہوگی۔ اسی طرح ایک ضمنی مسئلہ ساتھ عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سال بھر خیرات صدقات دیتے رہتے ہیں اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی میں پہلے دے چکا ہوں، وہ ادا نہیں ہوتی، وہ آپ کے صدقات ہیں، وہ صدقات نافلہ ہیں۔ جب زکوٰۃ فرض ہوگی اس کے بعد جب ادا کریں گے تب ادا ہوگی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ رجب میں ہی زکوٰۃ دے۔ ایک بندے کے پاس سال کے کسی مہینے میں پیسے آئے، کچھ ان میں سے بچ گئے، کچھ خرچ ہو گئے، جو بچ گئے اگر 1 سال وہ خرچ نہیں ہوتے اس کے پاس محفوظ رہتے ہیں، تو جب وہ وقت آئے گا جب پیسے آئے تھے سال پورا ہوگا ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ نظام زکوٰۃ کا بھی سارا سال چلتا رہتا ہے۔ جو مال بچ گیا آپ کے اخراجات سے اور زائدہ ضرورت آپ کے پاس محفوظ ہے، جب اس پہ جب سال پورا ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور ادا تب ہوگی جب آپ فرض ہونے کے بعد دیں گے۔ تو بعض احباب کئی دفعہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ سال بھر خرچ کرتے رہتے ہیں، کسی بہن بھائی کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو دے دیا، جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو حساب کیا اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنے میں دے چکا ہوں، جو پہلے دے چکے ہیں وہ نفلی صدقہ ہوگا۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب فرض ہوئی ہے، اس کے بعد جو دی جائے گی۔ اسی طرح عبادات جب ان کا وقت معین آتا ہے، کتاب موقوتا، وقت کے ساتھ فرض ہے، محدود ہے وقت کے ساتھ۔ اب ہم اس وقت کہیں جی ہم عصر بھی پڑھ لیں تو عصر نہیں ہوگی، اس کا وقت آئے گا تو وہ فرض ہوگی۔ تو اگر امن کا زمانہ آ گیا تو عبادات بھی جاری رہیں، اسی طرح پورے معمولات یاد الہی کے بھی جاری رہیں۔